ڈیڈ، آپ نے زبردستی شادی تو کروا دی ہے، لیکن میں اس استعمال شدہ عورت کو چھوؤں گا بھی نہیں۔ وہ سختی سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے وہ معصوم دلہن بنی لڑکی اپنے دل کا خون ہونے پر آنسو بہاتی رہ گئی۔ ارمان شاہ بہت ہینڈسم اور ایک مغرور بزنس مین تھا جس پر کئی لڑکیاں فدا تھیں، لیکن اسے ایک بیوہ سے شادی کرنی پڑی۔ ارشین ڈرتے ہوئے اندھیرے کمرے میں داخل ہوئی اور اندازے سے جا کے بیڈ پر لیٹی تو ارمان شاہ اس کا بازو دبوچ کر چلایا، جاہل لڑکی، میرے اوپر کیوں سو رہی ہو؟ اندھیرے میں اسے پتہ نہیں چلا، وہ ارمان شاہ پر لیٹ رہی تھی۔ اس کی بات پر ارشین کا سانس رک گیا، جبکہ وہ غصے سے اٹھ کر بیڈ سے نیچے آیا تھا اور لائٹ آن کر کے اسے گھور رہا تھا۔ جو کچھ میں تمہیں نیچے بول کر آیا ہوں، اس کے بعد کیا تمہارا اس کمرے میں آنا بنتا تھا؟ بہت سارے کمرے ہیں اس گھر میں، جا کر کہیں بھی سو جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ گھوم کر بیڈ کی دوسری طرف سے اس کے پاس آیا تھا، اس کا بازو دبوچ کر غصے میں غرا رہا تھا، جس پر ارشین کی بس ہوئی تھی۔ یہ پورا گھر آپ کا ہے، آپ کہیں بھی جا کر سو سکتے ہیں، مگر میں اس کمرے کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتی۔ آپ کو مجھ سے مسئلہ ہے تو جائیں، جا کر کہیں الگ سو جائیں، مگر میں نہیں جاؤں گی۔ وہ ہمت جمع کرتی اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوا کر دور ہوئی تھی۔ گو ٹو ہیل! وہ اسے غصے سے بیڈ پر دھکیل کر خود باہر چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی ارشین کے آنسو بند توڑ کر بہنے لگے تھے۔ روتے روتے اس کی ہچکی بندھ گئی تھی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ سو گئی تھی۔ صبح تقریباً 10 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر بیٹھی، رات والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا اور اسے ایک دفعہ پھر شدت سے رونا آیا تھا۔ اپنے ٹوٹے پھوٹے وجود کو سنبھالتی وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم گئی تھی۔ فریش ہو کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی جب ملازمہ دروازہ نوک کر کے اندر آئی۔ بی بی جی، بڑے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اٹھ گئی ہیں تو نیچے آ جائیں، وہ ناشتے کی ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارشین نے سر کے اشارے سے اسے جواب دیا تھا۔ ملازمہ چلی گئی تھی۔ ارشین کا ذرا بھی دل باہر جانے کو نہیں کر رہا تھا، مگر اس کی مرضی سے تھوڑی نہ اس کی زندگی چل رہی تھی۔ وہ دوپٹہ اپنے کندھوں پر پھیلاتی باہر نکل آئی۔ سچ شکر کہ وہ کھڑوس آدمی ناشتے کی ٹیبل پر نہیں تھا۔ سکندر صاحب نے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ آؤ بیٹی، مل کر دونوں ناشتہ کرتے ہیں۔ سکندر صاحب ارشین کی پلیٹ میں چنے کا سالن ڈالتے ہوئے بولے تھے۔ ویسے تو میں بڑا سادہ سا ناشتہ کرتا ہوں، مگر آج میں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ سارا اہتمام کروایا ہے۔ وہ ناشتے پر سجے لوازمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد سکندر صاحب اسے ساتھ لیے باہر لان میں آ گئے تھے۔ ارشین، تمہیں پتا ہے بیٹا، وہ غصے کا تیز ہے اور اس نے رات بہت بدتمیزی کی ہے۔ بس بیٹا، وہ احمق ہے، تم اسے میری خاطر معاف کر دینا، میں اسے سمجھاؤں گا۔ آہستہ آہستہ وہ اس رشتے کے تقدس کو سمجھنے لگے گا۔ تمہاری ممانی کے جانے کے بعد میں کاروباری معاملات میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اسے ٹائم ہی نہیں دے پایا۔ وہ اکیلا رہتے رہتے اب تنہائی کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اسے کسی رشتے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کڑواہٹ اس کی رگوں میں بس چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اتنی بدتمیزی کر گیا، مگر بیٹا مجھے یقین ہے وہ دل کا برا نہیں ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ سکندر شاہ ارشین کے گرد اپنے بازو پھیلائے اسے ساتھ لیے لان کی کرسیوں پر آ بیٹھے تھے۔ مامو جان، اس کی غلطی نہیں ہے، آپ کو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مگر بیٹا میں کیا کرتا؟ کیا تمہیں وہاں اکیلے چھوڑ دیتا؟ یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ تم میری بہن کی اکلوتی نشانی ہو، ایک تم دونوں ہی تو ہو میرے پاس، اور کون ہے میرا اس دنیا میں؟ اس وقت جو مجھے اچھا لگا وہ میں نے کر دیا۔ میری نیت صاف ہے اور مجھے یقین ہے اللہ کے حکم سے میرا یہ فیصلہ اچھا ثابت ہوگا۔ بس بیٹا تم تھوڑی سی ہمت رکھنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر مامو جان، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، وہ مجھ سے کتنا بدظن ہے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی کا فیصلہ لینے کا پورا حق ہے۔ اس نے پتہ نہیں اپنے لیے کیا کچھ سوچا ہوگا اور آپ نے زبردستی اسے میرے ساتھ باندھ دیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں سوچا، وہ بالکل پاگل ہے، اور تمہارے جیسی نیک صفت بیوی سے اور کہیں نہیں ملے گی۔ مامو جان، میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔
یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں تم سے یہی کہنے والا تھا۔ اچھا ہے تم بھی مصروف رہو گی۔ اور بیٹا، رات اس نے جتنی تمہارے ساتھ بدتمیزی کی، اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ اگر ہو سکے تو تم بھی اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنا۔ مجھے پتا ہے تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، مگر بیٹا، رشتوں کو سنبھال لینا ہی زندگی کی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ اسے نہیں پتا ان باتوں کا۔ وہ ہمیشہ رشتوں سے دور ہی رہا ہے، ترستا رہا ہے وہ رشتوں کے لیے۔ بس تم ذرا سا خیال کر لینا، میں اسے بھی سمجھاؤں گا۔ جی مامو جان۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ سکندر صاحب نے ایک گاڑی اور ڈرائیور ارشین کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ وہ اسے یونیورسٹی لانے اور لے جانے کا کام کرتا تھا، اور وہ تو مہینے میں 1 آدھ ہفتہ ہی گھر پر ہوتا تھا، ورنہ وہ بزنس کے حوالے سے ادھر ادھر ہی کام میں مصروف رہتا تھا۔ ابھی بھی پچھلے 1 ماہ سے وہ لندن گیا ہوا تھا۔ ارشین کا 1 سیمیسٹر ہی رہتا تھا، کیونکہ درمیان میں ہی اس کی شادی ہو گئی تھی اور اس کی پڑھائی وہیں چھوٹ گئی تھی، مگر اب اسے موقع ملا تھا تو وہ اپنی MBA کی ڈگری مکمل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد ہی اس کا کچھ بن سکتا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ سکندر ماموں کو اب کسی چیز کے لیے تنگ نہیں کرے گی، اپنے بلبوتے پر ہی سب کچھ کرے گی۔ ان دنوں اس کے پیپرز ہو رہے تھے۔ آخری امتحان دے کر وہ جس دن آئی تھی، سکندر صاحب بھی اس دن گھر پر ہی موجود تھے۔ السلام علیکم مامو جان، کیسے ہیں آپ؟ اس نے آتے ہی سکندر صاحب کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ کیسے ہوئے پیپرز؟ آج تمہارا آخری پیپر تھا؟ جی مامو جان، آج میرا آخری پیپر تھا، اور اب شکر ہے کام مکمل ہو گیا ہے۔ اب آگے کیا ارادہ ہے تمہارا ارشین؟ مامو جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں بیٹا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ کیوں نہ تم میرے ساتھ میرے آفس چلو، ہماری بھی مدد ہو جائے گی اور تمہیں بھی آسانی ہوگی۔ مگر مامو جان، میں آپ کے آفس نہیں جوائن کرنا چاہتی، میں کہیں اور جگہ پر نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں ارشین؟ تمہیں میرے ساتھ کام کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ بس میں تمہاری کوئی بات نہیں سن رہا۔ تم کل سے میرا آفس جوائن کرو، بلکہ ہم دونوں ساتھ ہی جائیں گے۔ وہ بات مکمل کرتے کھڑے ہوئے تھے۔ مگر مامو جان، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر سکندر شاہ نے اسے ٹوک دیا تھا۔ بالکل بھی نہیں، مگر آپ سمجھ نہیں رہے نا، وہاں پر تو وہ بھی ہوگا۔ وہ اس کے باپ کا آفس نہیں ہے، تمہارے ماموں کا آفس ہے۔ سکندر شاہ کی بات سن کر وہ ہنس دی تھی۔ خیر مامو جان، آفس تو اس کے باپ کا ہی ہے۔ اس کے باپ کا ہے تو تمہارے بھی تو مامو جان کا ہے، تمہارا اس سے زیادہ حق بنتا ہے۔ وہ اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑے ہوتے بولے تھے۔ اچھا، ویسے مامو جان، آج آپ جلدی آفس سے آ گئے، خیریت تھی؟ ہاں بیٹا، آج بس ویسے ہی دل چاہ رہا تھا جلدی گھر آنے کو، اور میں تمہیں بہت مس کر رہا تھا۔ تم امتحانوں میں مصروف تھی تو مجھے تو ٹائم دے ہی نہیں پا رہی تھی، اور پھر تمہارے ہاتھ کے کھانے کو بھی میں تو ترس ہی گیا تھا۔ تو مامو جان، میں نے تو کہا تھا کھانا بنانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، مگر آپ نے مجھے منع کیا ہوا تھا کہ میں امتحان کے دنوں میں کچن میں نہ جاؤں۔ میں چینج کر لوں، اس کے بعد آج رات کا کھانا میں ہی بناؤں گی۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتے بولی تھی۔ میں نے نصرت سے کہا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے پکوڑے بنا رہی ہے، چائے کے ساتھ پکوڑے کھاتے ہیں پہلے، اس کے بعد آج دونوں ماموں اور بھانجی مل کر کوکنگ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ فریش ہو جائیں، میں بھی کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ وہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ارشین کے ساتھ سکندر صاحب نے مل کر کچن میں کوکنگ کی تھی۔ کڑی چاول ان کی پسندیدہ ڈش تھی، اور ارشین ان کے ہاتھ کی بنی کڑی چاول کھا کر امپریس ہوئے بنا نہ رہ سکی تھی۔ مامو جان، آپ تو پورے شیف ہیں، کتنا لاجواب ذائقہ ہے آپ کے کھانے میں۔ تمہاری اماں کے ہاتھ کے کڑی چاول نہیں کھائے تم نے، وہ بھی بڑے مزے کے بناتی تھی۔ ہاں، مجھے تو ان کے ہاتھ کا کھانا نصیب ہی نہیں ہوا نا۔ مجھے پتا ہے بیٹا۔ مامو جان، بتائیں نا، آپ میری امی اور بابا کے بارے میں، کیسے تھے وہ؟ میں نے تو صرف انہیں تصویروں میں ہی دیکھا ہے۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تھی، جس پر سکندر صاحب پرانی یادوں میں کھو سے گئے تھے۔ اس نے اگلے دن سے سکندر صاحب کے ساتھ آفس جوائن کر لیا تھا۔ سکندر صاحب نے اسے اپنے کمرے میں اپنے پاس ہی بٹھایا ہوا تھا۔ وہ فیکٹری ایریا میں جاتے تو ارشین ان کے ساتھ ہوتی۔ میٹنگز میں ہر جگہ سکندر صاحب ارشین کو اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ارشین ان کو دیکھ کر کچھ سیکھے، اور ارشین نے ان سے کافی کچھ سیکھا تھا۔
وہ خود بھی کافی ٹیلنٹڈ تھی۔ میٹنگز کے دوران سکندر صاحب اکثر اس کی رائے لیتے تھے اور ارشین کا دیا ہوا آئیڈیا سب کو پسند آتا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد ارشین کی امپروومنٹ دیکھتے ہوئے سکندر صاحب نے اسے الگ کیبن دے دیا تھا اور اس نے تقریباً آفس کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ میٹنگ میں اس کے آئیڈیاز سراہے جاتے تھے۔ 15 دن کے اندر اندر وہ آفس کے لوگوں کے ساتھ بھی رچ بس گئی تھی۔ ماشاءاللہ، تم تو بہت سمجھدار اور ذہین لڑکی ہو۔ اتنی جلدی تم نے سب کچھ سیکھ لیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تمہاری صلاحیتوں کو جان کر۔ شکریہ مامو جان، مگر یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ آپ مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے اور میں نے آپ سے ہی یہ سب سیکھا ہے، اور ابھی تو بہت کچھ سیکھنا ہے آپ سے۔ چلو آؤ پھر آج گھر چلتے ہیں، بلکہ آج کہیں اچھی سی جگہ سے لنچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد شاپنگ کریں گے اور پھر گھر چلیں گے۔ بیٹے کی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ خود کوشش کرتے تھے کہ ارشین کو کسی قسم کی کوئی کمی نہ محسوس ہو۔ سکندر شاہ ارشین کو اکثر ہی باہر کھانے پر لے جاتے تھے۔ اس دن وہ لنچ کے بعد شاپنگ کرنے چلے گئے تھے، اور پھر رات کے جب وہ لوگ گھر واپس آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران ہوئے تھے، کیونکہ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ ارے ارمان، تم نے آج آنا تھا تو بتا ہی دیتے، ہم تمہیں خود جا کر ایئرپورٹ سے ریسیو کر لیتے۔ سکندر شاہ ارمان کی طرف بڑھے تھے۔ السلام علیکم بابا جان، کیسے ہیں؟ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہوتے ہوئے اپنے بابا سے ملا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ سکندر صاحب نے ارمان کو گلے لگایا تھا اور اس کا سر چوما تھا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ بیٹھیں، کھانا کھائیے۔ وہ بیٹھتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، میں اور ارشین آج باہر سے پہلے لنچ کیا تھا، پھر شاپنگ کی، پھر اس کے بعد دوبارہ کھانا کھانے کے بعد ابھی گھر واپس آئے ہیں۔ ارے واہ بابا جان، آپ کے پاس بھی اتنا ٹائم ہے جو کسی کے ساتھ لنچ، شاپنگ اور پھر ڈنر بھی کر لیا۔ مجھے تو اتنا ٹائم کبھی نہیں دیا۔ وہ تلخی سے بولا تھا۔ ارمان کی بات سن کر سکندر شاہ خاموش ہوئے تھے۔ چلے مامو جان، مجھے نیند آ رہی ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، گڈ نائٹ۔ ارشین جو کافی دیر سے باپ بیٹا کی باتیں سن رہی تھی، آخرکار نیند کا بہانہ بناتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ ارمان شاہ نے اس کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ارشین کمرے میں آ کر اپنی چیزیں وہیں بیڈ پر رکھتی بیٹھ گئی تھی۔ اتنا اچھا دن گزرنے کے بعد آخرکار اس کا اینڈ اداسی پر ہوا تھا، کیونکہ ارمان شاہ کو سامنے دیکھ کر اور پھر اس کا اس طرح نظر انداز کرنا ارشین کے دل پر ایک گھونسا پڑا تھا۔ بے شک اسے پتا تھا ارمان شاہ اس سے نفرت کرتا ہے، مگر پھر بھی دل میں ایک امید سی تھی، مامو جان کی باتیں سن کر کہ شاید وہ اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنے لگے گا۔ مگر وہ ارمان شاہ تھا، اپنی ضد کا پکا، تو وہ کون سا کم تھی؟ خون تو اس کی رگوں میں بھی وہی تھا جو ارمان شاہ کی رگوں میں تھا۔ وہ بھی اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا وہ اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، اور اس نے اپنی قسمت کو بخوشی قبول کر لیا تھا۔ اور وہ کیوں ارمان شاہ کے قدموں میں خود کو رول دیتی؟ وہ خود کو مضبوط کرتی اپنی چیزیں وارڈروب میں سیٹ کرنے کے بعد فریش ہو کر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی، اور پھر اس نے اپنی پسندیدہ کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کر دی تھی۔ کافی دیر بعد وہ کمرے میں آیا تھا۔ ارشین نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اس کے کمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ اکثر جب اس کا موڈ خراب ہوتا تھا تو وہ دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا تھا، مگر پھر سکندر صاحب کے سمجھانے پر وہ دوبارہ اسی کمرے میں آ بھی جاتا تھا، جس پر ارشین اکثر دل ہی دل میں اس کا مذاق بھی اڑاتی تھی۔ ارشین کو دیکھ کر اس کا بھی پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس پر جلا بھونا بیٹھا تھا۔ ارشین کو اندازہ تھا کہ ارمان کو اس پر غصہ ہے، کیونکہ سکندر ماموں نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ آج صبح سے ارشین کے ساتھ تھے، اور ایسی باتوں پر وہ اکثر چڑ جاتا تھا۔ شکر ہے ابھی اسے یہ نہیں معلوم کہ میں نے اس کے باپ کا آفس بھی جوائن کر لیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ وہ ابھی تک واش روم میں تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا ارشین نے بہتری اسی میں جانی کہ وہ اس کے آنے سے پہلے ہی کمبل اوڑھ کر لیٹ جائے۔ اس نے ایسے ہی کیا تھا، کیونکہ اگر وہ جاگ رہی ہوتی تو ضرور اس پر جملے کستا، اور وہ اس وقت اس کے منہ لگنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ جب وہ باہر نکلا تو اسے اتنے سکون کے ساتھ سوتے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ارمان شاہ کو اس کے باپ نے بتایا تھا کہ وہ سارا دن ارشین کے ساتھ رہا ہے۔ اس چیز نے اسے آگ بگولا کر دیا تھا۔ باپ کے سامنے تو وہ نارمل ہی رہا تھا، جو کہ اتنے دنوں کے بعد وہ دونوں مل رہے تھے، مگر اس کا تو دماغ وہ درست کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔
اس نے دوسری طرف سے آ کر اس کے اوپر سے کمبل کھینچا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ میرے باپ کے ٹائم اور پیسے پر عیاشی کرتی ہو؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ تمہارے جیسی میں سینکڑوں نوکرانیاں رکھ لوں۔ تم اپنی اوقات میں رہو، بابا سے دور رہا کرو۔ مجھے تمہارا سایہ بھی ان کے پاس برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اس سے کمبل دور پھینکتا اس کا بازو دبوچتا ہوا بولا تھا۔ ارشین نے دوسرے ہاتھ سے اسے دھکیلتے ہوئے پیچھے کیا تھا اور خود اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہارے اندر کوئی تمیز نام کی چیز ہے؟ نہایت ہی گھٹیا ذہنیت کے مالک ہو تم۔ ماموں جان اپنی مرضی سے مجھے لے کر جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں، تمہیں اتنی کیوں تکلیف ہو رہی تھی؟ خود تو تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ان کو ٹائم دے سکو، اور میں اگر ان کے ساتھ کہیں چلی جاتی ہوں تو تمہیں اتنی جلن کیوں ہو رہی ہے؟ جب میری اتنی اوقات نہیں ہے تو پھر تم مجھ سے جل کیوں رہے ہو؟ اور مجھ سے بات تمیز کے ساتھ کرنا آئندہ۔ اگر اس لہجے میں بات کی نا تو ماموں جان کو بتا دوں گی، اور اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ اب میں سونے لگی ہوں اور مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ وہ دوبارہ کمبل اوڑھ کر سو گئی تھی، جبکہ ارمان شاہ وہیں کتنی دیر تک اسے غصے سے گھورتا رہا تھا اور پھر پاؤں پٹکتا باہر چلا گیا تھا، مگر سامنے سکندر شاہ کو ٹہلتے دیکھ کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا، کیونکہ پھر اسے دیکھ کر ان کا لیکچر شروع ہو جانا تھا۔ اگلی صبح وہ ناشتے کی ٹیبل پر آ چکا تھا۔ سکندر شاہ کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہوتا وہ اپنے کپ میں چائے ڈالنے لگا تھا جب سکندر شاہ نے اسے روکا تھا۔ رک جاؤ ارمان شاہ، لگتا ہے تم کھانے کے آداب بھول چکے ہو۔ ارشین کو تو آنے دو، پھر مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ تب تک وہ بھی آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ السلام علیکم، اس نے دونوں کو مشترکہ سلام کیا تھا، مگر ارمان شاہ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ چلیں بابا جان، لیٹ ہو رہا ہے، آئیں چلتے ہیں آفس۔ ہاں، تم گاڑی سٹارٹ کرواؤ، میں آ رہا ہوں۔ گاڑی ڈرائیور سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آن بیٹھا تھا، جبکہ سکندر شاہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ وہ ارشین کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر ارشین نے منع کر دیا تھا کہ وہ صبح صبح بلا وجہ لڑائی جھگڑے کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے وہ الگ اپنی گاڑی پر آفس پہنچنے والی تھی۔ ارمان شاہ آج تقریباً کافی عرصے بعد آفس آیا تھا، تو سب امپلائیز نے کھڑے ہو کر ان کا ویلکم کیا تھا۔ وہ اپنے آفس میں جانے ہی والا تھا جب پیچھے سے ارشین آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ وہ ارمان کو نظر انداز کرتی اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ارمان شاہ اپنے کیبن کی طرف جانے کے بجائے سیدھا اپنے باپ کے آفس میں گیا تھا۔ بابا، کیا ہوا ارمان، سب ٹھیک ہے؟ وہ اسے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو اٹھے تھے۔ بابا جان، وہ آپ کی بہو یہاں کیا کر رہی ہے؟ ارمان، وہ نوکری کرنا چاہتی تھی تو میں اسے کہیں باہر نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے آج کل حالات کیسے ہیں، میں نہیں چاہتا وہ کہیں بیگانوں میں جا کر نوکری کرے۔ دیکھو ارمان، اس معاملے میں تم سے کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، تمہارا رویہ اس کے ساتھ بہت برا ہے۔ اس نے اپنے لیے تو کچھ کرنا ہی ہے نا، اور وہ ہماری عزت ہے، ہم اسے یوں کہیں باہر نہیں بھیج سکتے۔ اگر وہ نوکری کرنا چاہتی ہے تو اس میں تمہیں بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خیال تو تم اس کا رکھتے نہیں ہو۔ ابھی نہ جانے تم نے کیا کرنا ہے، ابھی تو میری وجہ سے تم خاموش ہو، میرے مرنے کے بعد مجھے تم سے کسی اچھے کی امید نہیں ہے۔ ارمان پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسے یہاں کسی کے سامنے بے عزت مت کرنا، گھر میں تو تم نے اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے تھے۔ بابا جان، اس کی اتنی لمبی زبان ہے، آپ کو لگتا ہے صرف میں ہی اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہوں؟ وہ بھی کچھ کم نہیں ہے، آپ کے سامنے بس گھنی بنتی ہے۔ ہاں تو تم تو چاہتے یہی ہو کہ تم اس کو بے عزت کرتے رہو اور وہ چپ چاپ مظلوم عورتوں کی طرح تمہارے آگے آنسو بہاتی رہے، اور اگر وہ تمہارے سامنے خود کو ڈیفینڈ کرے تو وہ گھنی ہو گئی۔ اور اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بابا جان پلیز، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے بابا کی ڈانٹ پر وہ بے بسی سے دانت پیستے بولا۔ تو کیوں نہیں کرنا چاہتے ارمان شاہ؟ تم بات کرو، ضرور کرو اس بارے میں۔ وہ تمہاری بیوی ہے، اور بیوی کے حقوق کتنے ہیں تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ ایک نیک صفت لڑکی ہے، ایسی بیویاں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ اگر تمہیں اللہ نے اچھی بیوی سے نوازا ہے تو اس کی قدر کرو۔ ایک بری عورت نہ صرف اپنے شوہر کی زندگی برباد کرتی ہے بلکہ پورے خاندان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔
اور بیوی کا باکردار ہونا سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے۔ بد کردار عورتوں کے ساتھ مرد کی زندگی جہنم ہو جاتی ہے، وہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں باکردار لڑکی ملنا بہت مشکل ہے، مگر تم اس بات کو نہیں سمجھو گے۔ چلو جاؤ اپنا کام کرو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ سکندر صاحب نے اسے اچھی خاصی سنانے کے بعد اسے اپنے کمرے سے بھیج دیا تھا، اور وہ بھی خاموشی کے ساتھ اپنے آفس روم میں آ گیا تھا۔ جیسے تیسے ہی صحیح، ارمان شاہ ارشین کو آفس میں برداشت کرنے لگا تھا۔ آفس کے لوگوں کے سامنے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نارملی بیہیو کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ ارمان کو اپنی عزت بچانے کی خاطر یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ سرمد صاحب، اس دن میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے یہ آئیڈیا پسند نہیں آیا، پھر آپ نے کیوں اس پر کام کیا، اور اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں؟ وہ اپنے امپلائی پر سخت برہم ہو رہا تھا۔ سر، آپ نے تو یہ آئیڈیا ریجیکٹ کر دیا تھا، مگر میم نے ہمیں کہا تھا کہ اسی آئیڈیا پر کام ہوگا، اور سکندر شاہ نے بھی یہی کہا تھا، تو وہ بیچارہ اپنی صفائی دینے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، ادھر لاؤ۔ ارمان شاہ نے فائل پر سائن کرنے کے بعد اسے جانے کو بولا تھا، اور وہ خود اٹھ کر ارشین کے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا، کیونکہ آج اس کا دماغ ٹھکانے لگانے والا تھا، مگر اس کا خالی آفس اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ پی اے نے بتایا تھا کہ ارشین گھر جا چکی ہے۔ وہ بھی غصے میں گھر پہنچا تھا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر سامنے کیا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ میرے فیصلے کو چیلنج کرو۔ ارمان شاہ کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ اس کی باہوں میں ہی جھول گئی تھی۔ ارمان شاہ نے پریشانی سے اسے سیدھا کیا تھا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ارمان شاہ اس کی حالت پر اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا اور اسے ہسپتال لے گیا تھا۔ ارشین کا بخار ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ پوری رات ارشین کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا۔ رات 2 بجے کے قریب اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تھی، مگر وہ دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ارمان شاہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سکندر صاحب کی ایک ہی بہن تھی، مدحت شاہ۔ اس کی شادی اپنے چچا زاد بلاول شاہ سے ہوئی تھی۔ ارشین 5 سال کی تھی جب اس کی ماں اور باپ دونوں ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد ارشین کبھی اپنے چچا لوگوں کے پاس رہتی تو کبھی سکندر کے پاس۔ سکندر شاہ نے اسے بورڈنگ میں داخل کروا دیا تھا۔ اس کے سارے اخراجات سکندر شاہ اٹھاتے تھے۔ وہ یونیورسٹی کے 3 سال میں تھی جب اس کی شادی اس کے چچا زاد کے ساتھ طے کر دی گئی تھی۔ ارشین کی ڈولی سکندر کے گھر سے ہی اٹھی تھی۔ ادھر ارمان شاہ کی ماں اس کے بچپن میں ہی گزر گئی تھی۔ وہ ملازموں کے زیر سایہ پلا بڑھا تھا۔ وہ کاروباری معاملات میں مصروف رہتے تھے اور بیٹے کے لیے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا، مگر ارشین جب گھر آتی تھی تو اس کے ساتھ وقت ضرور گزارتے تھے، اور ارمان شاہ ارشین سے اسی لیے نفرت کرتا تھا کہ اس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، مگر ارشین جب گھر آتی تھی تو وہ ضرور اسے کبھی باہر لے جاتے تو کبھی شاپنگ پر۔ وہ ارمان شاہ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر ارمان ہمیشہ منع کر دیتا تھا۔ ارمان شاہ ارشین سے شروع دن سے ہی چڑھتا تھا۔ سکندر کی خواہش تھی کہ وہ ارشین کو اپنی بہو بنائے، مگر ارمان شاہ نے صاف انکار کر دیا تھا، اور یوں وہ اپنے چچا کی بہو بن کر ماموں کے گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ مگر شادی کے 3 دن بعد ہی اس کا شوہر ایک حادثے میں جاں بحق ہو گیا تھا، اور اس کی عدت کے بعد وہ لوگ ارشین کی شادی اس کے ایک نیم پاگل جیٹھ سے کروانے لگے تھے۔ ارشین کی پھپھو نے سب سے چھپ کر سکندر صاحب کو کال کی تھی اور سب کچھ بتا دیا تھا۔ جو کچھ ارشین کے ددیال والے اس کے ساتھ کر رہے تھے، وہ اس کا اس وقت نکاح کر رہے تھے جب سکندر صاحب وہاں پہنچے تھے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی تھی، مگر اس کے چچا اس کے سامنے آ گئے تھے کہ وہ اپنے بھائی کی عزت کو اس طرح سکندر کے ساتھ نہیں بھیج سکتے۔ تمہارا بیٹا جوان ہے سکندر شاہ، ہم اس لڑکی کو اکیلے تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتے۔ اگر اتنی محبت ہے تو پہلے اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح پڑھواؤ اس کا۔ ارمان شاہ اس سارے معاملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور اب باپ کی عزت کی خاطر اس نے چپ چاپ نکاح تو کروا لیا تھا، مگر گھر آتے ہی اس کے سامنے ہی اس نے اپنے باپ کو صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ اس سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ ارشین نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس نے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، مگر آج نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ ہار گئی تھی۔ ماما، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ کہاں ہیں؟ ارمان اس کے پاس ہی بیٹھا تھا جب وہ نیم غنودگی کی حالت میں بڑبڑا رہی تھی۔
ارمان شاہ نے اس کے الفاظ صاف سنے تھے۔ بابا پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ کہاں ہیں؟ وہ اس وقت ارمان شاہ کو ایک چھوٹی بچی کی طرح لگی تھی۔ ارمان شاہ کو بھی بچپن میں اسی طرح کے خواب آتے تھے، جب اس کے پاس نہ اس کی ماں ہوتی تھی اور نہ باپ، اور آج ارمان شاہ کو احساس ہوا تھا کہ اس کا بچپن ارشین کے بچپن سے کچھ الگ نہ تھا، مگر اس نے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، اور ارشین سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر الگ دنیا بسا رہی تھی۔ ارشین تمہیں کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ بابا بابا، وہ رونے لگی تھی۔ ارمان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ریلیکس ارشین، کام ڈاؤن۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے دوبارہ نیند میں چلی گئی تھی۔ ارمان شاہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا، مگر ارشین نے اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ وہ آسانی سے چھڑوا نہیں پایا تھا۔ جب تک ارشین کو ہوش نہیں آیا تھا، ارمان شاہ اس کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا۔ آج وہ کافی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی اپنے رویے پر۔ کم از کم آج کے دن اسے ارشین کے ساتھ اتنا برا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، مگر اسے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ آج ارشین کے ماما بابا کی برسی تھی۔ اسے اپنی چچیوں کی زبانی علم ہوا تھا کہ 25 نومبر کی شام ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور یہ تاریخ اس کے ذہن میں رقم ہو گئی تھی۔ وہ آج صبح ہی آفس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر کیونکہ سکندر شاہ اسلام آباد گئے ہوئے تھے تو ارجنٹ کام کے لیے اسے آفس جانا پڑا تھا، اور وہ کام مکمل کر کے واپس جلدی آ گئی تھی۔ صبح 8 بجے کے قریب وہ اٹھی تھی۔ وہ پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ رات ملازمہ ارشین کے پاس رکنے کے لیے آئی تھی، مگر ارمان شاہ نے اسے بھیج دیا تھا۔ صبح جب اسے ہوش آیا تو ارمان اس کے پاس آیا تھا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور وہ ارمان شاہ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ بخار مجھے ہوا تھا اور لگتا ہے تمہارے دماغ کو چڑھ گیا ہے۔ یہ الفاظ ارمان شاہ کے تو نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ارمان شاہ ایک انسان ہی ہے، جانور نہیں، جو اس طرح کے الفاظ ارمان شاہ کے نہیں ہو سکتے۔ وہ آخر میں اس کی نقل اتارتے اسے منہ چڑھا گئی تھی۔ ہاں تو ارمان شاہ اپنے انسان ہونے کا ثبوت دینا، ہر وقت تو… وہ اپنے الفاظ ادھورے چھوڑتی چپ ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت وہ کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ ہر وقت کیا؟ بات مکمل کرو۔ کچھ نہیں، مجھے تمہارے منہ نہیں لگنا۔ تو میں نے کب کہا میرے منہ لگو؟ ناشتہ کرو، اس کے بعد تم نے دوائی لینی ہے۔ وہ اس کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کھانا۔ خود کر لو، نہیں تو میں خود کروا دوں گا تمہیں اپنے ہاتھوں سے، بہتر ہے۔ وہ سوپ نکالتا اس کے سامنے آیا تھا۔ سوپ کے پیالے سے سوپ کا چمچ بھر کر اس کے منہ کے قریب کیا تھا۔ ارشین نے منہ کھول کر چمچ سے سوپ پی لیا تھا، اور پھر چمچ پکڑ کر وہ خود سوپ پینے لگی تھی۔ اس کے بعد ارمان شاہ نے اسے دوائی کھلائی تھی، اور وہ بار بار اپنی پلکوں کو جھپک رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ کوئی خواب ہے، ورنہ ارمان شاہ کا رویہ اس کے ساتھ ساری زندگی اتنا سخت رہا تھا کہ اس قدر نرمی سے قیامت کے آثار لگ رہی تھی۔ اس کے بعد ارمان شاہ نے اس کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ پہلے جیسا سخت رویہ نہیں رکھتا تھا۔ سکندر شاہ تو بہت خوش تھے ارمان کے اندر یہ تبدیلی دیکھ کر۔ وہ ارشین کو بھی سمجھاتے تھے کہ وہ ارمان شاہ کا خیال رکھے، مگر ارشین اس کے کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتی تھی۔ اس دن ارمان کی برتھ ڈے تھی۔ ارشین نے ماموں کو آئیڈیا دیا تھا کہ وہ ارمان کو سرپرائز دیں۔ اس دن سکندر صاحب نے صبح آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ سارا دن ان دونوں نے مل کر کیک بیک کیا تھا، اور پورا دن نکل گیا تھا سکندر صاحب اور ارشین کا انہی کاموں میں۔ 4 بجے کے قریب ارشین سکندر صاحب کا موبائل اٹھا لائی تھی۔ ماموں، یہ موبائل پکڑیں، اسے کال کریں اور کہیں ایمرجنسی ہے، اسے جلدی گھر آئے۔ سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے موبائل پکڑ لیا تھا، اس کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ جیسے ہی ارمان نے کال اٹھائی، سکندر نے چہرے پر مسکینی طاری کرتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ ارمان، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے بیٹا، آج تم ذرا جلدی گھر آ جاؤ۔ کیا ہوا بابا آپ کو؟ وہ سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں ڈرائیور کو کال کرتا ہوں، وہ آپ کو ہسپتال لے جاتا ہے، میں ہاسپٹل ہی پہنچتا ہوں۔ ارے نہیں، مجھے ڈرائیور کے ساتھ نہیں جانا، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے، کسی کو میرے پاس مت بھیجو ارمان، اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز بیٹا میرے پاس آ جاؤ۔ اور ارمان شاہ کی تو ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ فون بند ہو چکا تھا۔
سکندر شاہ بھانجی کو دیکھ کر شرارت سے مسکرائے تھے۔ ماموں جان، آپ نے اسے زیادہ ہی پریشان کر دیا ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، مجھے بھی تو پتا چلے میرا بیٹا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ آنے والا ہوگا تو میں کمرے میں جا رہی ہوں، آپ دونوں کیک کاٹ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں بھائی کیوں؟ تم کیوں جاؤ گی کمرے میں؟ ارے ماموں جان، آپ کو پتا تو ہے مجھے دیکھ کے اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، میں نہیں چاہتی آج کے دن اس کا موڈ خراب ہو۔ ارشین، یہ کیا بات ہوئی؟ ساری تیاری تم نے کروائی، آئیڈیا تمہارا تھا، اور اب اس وقت تم جا رہی ہو۔ ماموں جان، آپ کو نہیں پتا، بچپن سے لے کر اب تک وہ ہمیشہ مجھ سے چڑھتا آیا ہے۔ اپنے ہر اسپیشل دن پر بھی وہ مجھے دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ آپ کو اس بات کا نہیں پتا، مگر میں محسوس کر لیتی تھی۔ اب بھی مجھے دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ آپ اس کے ساتھ کیک وغیرہ کاٹیں، بلکہ میں ایسا کرتی ہوں کچن میں جا کر کھانے کا انتظام دیکھ لیتی ہوں۔ نہیں نہیں، کھانا تو میں نے باہر اپنے نام سے ٹیبل ریزرو کروا دیا ہے، ہم باہر کھائیں گے۔ اوکے، میں کمرے میں جا رہی ہوں، ارشین جلدی سے کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ارمان شاہ گاڑی سے اتر کر تقریباً بھاگتا ہوا گھر میں آیا تھا۔ بابا جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ جبکہ پورے گھر کی لائٹس آف تھیں، دن کے وقت بھی رات کا اندھیرا تھا گھر کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ یہ گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ کہاں مر گئے سب؟ وہ غصے میں لائٹس آن کرنے والا تھا جب اچانک سے ساری لائٹس خود بخود آن ہوئیں اور سامنے سکندر صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ارمان شاہ، آج میرا بیٹا پورے 28 سال کا ہو گیا ہے۔ وہ بازو کھولے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا جان، آپ نے میری جان نکال دی، ایسے بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ اس نے شکر کا سانس لیا تھا باپ کو سامنے صحیح سلامت دیکھ کر۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا باپ کے سینے سے لگا تھا۔ میں سچ میں بہت ڈر گیا تھا، یہ دیکھیں میرا دل کیسے دھک دھک کر رہا ہے۔ واقعی ارمان شاہ کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ ارے واہ، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا میرا بیٹا مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس پر ارمان نے ان سے دور ہوتے ہوئے ان کو گھورا تھا۔ میں آپ سے شروع دن سے اتنا پیار کرتا ہوں، مگر آپ ہی مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ وہ باپ کو دوسری طرف گلے ملتے ہوئے بولا تھا۔ سکندر شاہ نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ ایسا کون سا باپ ہے ارمان جو اپنے بیٹے سے پیار نہیں کرتا؟ بس مجھے پتا ہے مجھ سے بہت جگہ پر کوتاہیاں ہوئی ہیں، مگر میں نے یہ سب تمہارے لیے ہی کیا ہے۔ ارمان شاہ ان سے دور ہونا چاہتا تھا، مگر سکندر نے اسے واپس اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ اس دنیا میں تمہارے اور ارشین کے علاوہ میرا ہے ہی کون، اور تم تو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو۔ وہ ارمان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے تھے۔ آئی ایم سوری ارمان شاہ، میں نے سچ مچ میں تمہارے ساتھ بہت جگہ پر زیادتی کی ہے، مگر بس میں اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پایا، نہ کوئی سمجھانے والا تھا۔ تمہاری پھپھو اور اس کے بعد پھر تمہاری ماں کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ زندگی کی رونقیں مجھ سے منہ موڑ گئی تھیں، میرا گھر میں دل ہی نہیں لگتا تھا، یہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وہ دونوں میرے لیے بہت اہم تھیں۔ تمہاری ماں میرے بچپن کا پیار تھی، تمہاری پھپھو میرے بچپن کی دوست۔ وہ دونوں ہی یکے بعد دیگرے مجھے یوں اکیلا چھوڑ گئیں۔ بس پھر میں نے خود کو کاروباری معاملات میں اتنا الجھا کر لیا کہ وہ کسی کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں بچتا تھا، اور اگر مجھے کوئی سمجھانے والا ہوتا تو شاید میں اس طرف دھیان دیتا، جیسے اب مجھے ارشین ہمیشہ ٹوکتی ہے کہ مجھے کاروبار کے علاوہ بھی دوسری سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ آئی ایم سوری بیٹا۔ وہ واقعی شرمندہ لگ رہے تھے۔ ارے بابا جان، کیا ہو گیا ہے؟ میں تو مذاق کر رہا تھا، اور واقعی آج آپ نے مجھے حیران کر دیا۔ یہ سب آپ نے کیا ہے، اور اب کہاں ہے وہ آپ کی لیکچرار بہو؟ وہ تو نظر نہیں آ رہی۔ ارمان شاہ نے چاروں طرف نظر دوڑا کر اسے ڈھونڈا تھا۔ یہ سب اسی نے کیا ہے، مگر تمہارا موڈ نہ خراب ہو جائے اسے دیکھ کر، اس لیے وہ تمہارے آنے سے پہلے اندر چلی گئی۔ چلو آؤ کیک کاٹیں۔ وہ ادھر نہیں ہے، اپنے کمرے میں ہے۔ مگر بابا جان، اب تو میں آپ کی بہو سے نہیں لڑتا، پھر وہ کیوں چلی گئی؟ اچھا، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ ادھر ہو تو جا کر اسے لے آؤ۔ چلو ٹھیک ہے، آپ رکیں، میں لے کر آتا ہوں۔ ارمان شاہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ پیچھے سکندر شاہ اپنے بیٹے کے رویے میں اس قدر بدلاؤ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب ارمان شاہ کمرے میں آیا
اور اس کا ہاتھ پکڑتا اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ نہ اس نے اس سے کچھ پوچھا نہ کچھ بتایا۔ ارشین اس سے پوچھتی رہ گئی تھی کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مگر اس نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ چلیں بابا جان، اب کیک کاٹتے ہیں۔ ارشین ماموں کے سامنے شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ کیک بہت ہی اچھے ماحول میں کاٹا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ باہر چلے گئے تھے۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو کر وہ لوگ کافی پی رہے تھے جب ارمان شاہ باپ سے مخاطب ہوا تھا۔ بابا جان، مجھے کچھ کہنا ہے۔ ہاں بولو۔ دیکھیں، میری آج سالگرہ ہے تو مجھے آپ سے ایک تحفہ چاہیے، اور وہ بھی میری مرضی کا۔ ہاں بولو ارمان، جو تمہیں چاہیے وہ لے لو، بلکہ یہ سب تمہارا ہی تو ہے۔ بابا جان، مجھے آپ کی بہو سے معافی چاہیے۔ جی؟ اس پر سکندر شاہ اور ارشین بیک وقت دونوں حیران ہوئے تھے۔ وہ کیا کہنے والا تھا؟ ارشین، میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں۔ میں نے اس دن بابا جان کے سامنے تمہیں بے عزت کیا تھا، اسی لیے میں آج ان کے سامنے ان کی موجودگی میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے۔ آئی ایم سوری۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ ارشین کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ وہ نظریں جھکائے چپ چاپ بیٹھی رہی تھی۔ اس نے ارمان شاہ کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ارمان، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں اپنے رویے کا احساس ہوا ہے، مگر تمہیں معافی میں نہیں دے سکتا۔ یہ ارشین کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ وہ تمہیں معاف کرنا چاہتی ہے یا نہیں، کیونکہ تم نے واقعی اسے بہت دکھ دیا ہے۔ ماموں جان، گھر چلیں۔ وہ کھوئے سے لہجے میں سکندر شاہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں ہاں بیٹا، آؤ چلتے ہیں۔ اور وہ تینوں ہی وہاں سے نکل آئے تھے۔ گاڑی میں کسی نے بھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ارشین سب سے پہلے گاڑی سے نکل کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ پیچھے سکندر شاہ نے ارمان شاہ کو بلایا تھا۔ بیٹا، تم نے اسے واقعی بہت ہرٹ کیا ہے۔ تمہارا فیصلہ بہت اچھا تھا، مگر اسے تھوڑا سا ٹائم دو۔ اب جلد بازی نہ کرنا۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم اپنے رویے پر نادم ہو، مگر اسے تھوڑا سا ٹائم دو۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب اچھا ہو جائے گا، اور آج تو میں واقعی بڑا خوش ہوں۔ آپ فکر نہیں کریں بابا جان، اب میں کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ مگر مجھے تو آپ سمجھاتے ہی رہتے ہیں، اب اپنی بہو کو بھی ذرا سا سمجھائیں۔ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی جی، آپ نے اپنی بیٹی کی زبان کے جوہر جو نہیں دیکھے نا، اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے۔ میں اگر سیر ہوں نا تو وہ سوا سیر ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ آج ارشین کا نام لیتے ہوئے اس کے چہرے کی چمک الگ سی تھی۔ ہاں تو تم جیسے الو کو سیدھا بھی وہی کر سکتی ہے۔ بابا جان، آپ مجھے الو کہہ رہے ہیں؟ نہیں، تم تو میرے شیر ہو۔ انہوں نے ارمان شاہ کا ماتھا چوما تھا۔ کیا بات ہے، آج تو بڑا پیار آ رہا ہے۔ مجھے تو ہمیشہ ہی اپنے بیٹے پر پیار آتا ہے، بس اظہار آج کیا ہے۔ جس پر ارمان شاہ کا کہکہا گونجا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ارشین صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر اس کے سامنے آئی تھی۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ تم تو مجھ سے نفرت کرتے ہو نا؟ مجھے بے عزت کرنے کا کوئی نیا ڈرامہ شروع کر رکھا ہے تم نے؟ دیکھو، وائنڈ اپ کرتے ہیں اسے۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، مجھے برداشت نہیں کر سکتے اس گھر میں۔ میں بہت جلد یہاں سے جانے والی ہوں۔ میں نے 2-3 جگہ اپلائی کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی مجھے کہیں جاب ملے گی میں یہاں سے موو کر جاؤں گی۔ اس کے بعد میں تمہارے سامنے کبھی نہیں آؤں گی۔ میں بس ماموں جان کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر اس سب کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تم یہ سب وائنڈ اپ کرو، میں اب کسی مزید ڈرامے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ ہذیانی ہوتی بول رہی تھی جب اس نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا۔ وہ سب جو کہا میں نے سچ کہا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ برا رویہ رکھا ہے۔ میں بابا کے سامنے ہی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا تو یوں بند کمرے میں سوری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے یہی لگا کہ ہمارا معاملہ بابا جان کے سامنے شروع ہوا تھا تو ختم بھی وہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بابا جان کے سامنے جو کہا سچ کہا، اور دل سے کہا۔ میں اپنی ماما کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ نرم لہجے میں بولا تھا، جس پر ارشین نے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ بچپن سے لے کر آج تک میں اکیلا رہا ہوں۔ بابا جان کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ صرف ان دنوں گھر پر ہوتے تھے جب تم آئی ہوتی۔ تمہاری سالگرہ بھی وہ مناتے تھے، تمہارے ساتھ عید بھی وہ مناتے تھے، تمہیں شاپنگ پہ بھی لے جاتے تھے۔
مجھے نفرت تھی تم سے. مجھے لگتا تھا تم میری خوشیوں کی قاتل ہو، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تمہارے اور میرے حالات ایک جیسے ہی ہیں. میں بچپن میں تم سے نفرت کرنے لگ گیا تھا. شادی والے دن بھی جو میں نے تم سے کہا تھا صرف تمہیں ہرٹ کرنے کے لیے بولا تھا. میں اس طرح کے الفاظ تمہارے سامنے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا. آفس میں بھی بابا جان مجھ پر تمہیں فوقیت دینے لگے تھے اور مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا. تو پھر اب بھی تو ماموں جان مجھے تم پر فوقیت دیتے ہیں. وہ درمیان میں بولی تھی. ہاں مگر اب میں بھی تو تمہیں فوقیت دے رہا ہوں، خود پر. وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا. ارشین نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے تھے اور اس سے دور ہوئی تھی. کیا تم بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ وہ اس کے سامنے آیا تھا. ارشین نے اپنی نظریں جھکائی تھیں. میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ ارمان شاہ، میں تم سے نفرت کرتی ہوں. وعدہ کرتا ہوں تمہیں ادھر سے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں خود یہاں سے چلا جاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ اس کا چہرہ اوپر کرتا ہوا بولا تھا. ارشین نے فوراً اپنی نظریں جھکائی تھیں. ارمان، مجھ سے دور رہو، چھوڑو مجھے. تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری غلام ہوں؟ جب دل چاہا دھتکار دیا اور جب دل چاہا سوری بول دیا. اور تمہیں لگتا ہے تمہارے سوری بول دینے سے تم نے جو گھاؤ مجھے دیے ہوئے ہیں وہ بھر جائیں گے؟ اب زیادہ ہو رہا ہے یہ. اتنی باتیں میں تمہیں نہیں سناتا تھا جتنی تم مجھے سنا جاتی تھی. کیا کیا نہیں تم نے بولا ہوا مجھے. میں بھی تو سب بھول چکا ہوں نا، تم بھی بھول جاؤ. وہ اس کے قریب آتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا. ارشین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. مجھے پتا ہے میں نے واقعی تمہیں بہت تنگ کیا ہے. میں واقعی اپنے رویے پر نادم ہوں اور میں چاہتا ہوں جو غلطی میں نے کی وہ تم نہ دہراؤ. ارشین کو اپنے سینے میں بھینچتا اس کے کان کے پاس سرگوشی میں بولا تھا اور وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی مگر ارمان شاہ کی گرفت مضبوط تھی. تم بہت برے ہو ارمان شاہ، بہت برے. وہ اس کے سینے پر مکے مارتی روتے ہوئے بولی تھی. مجھے پتا ہے میں بہت برا ہوں مگر تمہاری سنگت میں رہوں گا نا تو اچھا ہو جاؤں گا. بس مجھ سے کبھی دور مت جانا. وہ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا وہ بولا تھا. جتنا ارمان شاہ نے ارشین کو تنگ کیا تھا اب وہ اتنا ہی اس کا خیال بھی رکھتا تھا. شاید وہ اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا. اور سکندر شاہ تو اپنے بہو اور بیٹے کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر ہی بہت خوش تھے. اس سے اگلے دن ان کو ارجنٹ اسلام آباد کسی کام سے جانا پڑ گیا تھا. ان کے دوست کے گھر ایک پارٹی تھی جس میں شرکت کرنا بہت ضروری تھا. وہ ارمان اور ارشین کو تاکید کر کے گئے تھے کہ وہ ضرور ان کی پارٹی میں شرکت کریں. ارشین نے بلیک رنگ کی ساڑی زیب تن کی تھی. وہ اپنا میک اپ کر رہی تھی جب ارمان شاہ آفس سے واپس آیا تھا. ارمان، بہت دیر کر دیا آپ نے، جلدی سے چینج کر لیں، ہم لیٹ ہو گئے ہیں. وہ اپنے میک اپ کو لاسٹ ٹچ دیتی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی جبکہ ارمان شاہ اسے دیکھتا وہیں ٹھہر گیا تھا. کیا ہو گیا آپ کو؟ جائیں چینج کر لیں. اس نے ارمان کو واش روم کی طرف بھیجا تھا جبکہ ارمان نے جا کر دروازہ لاک کیا تھا اور اسے باہوں میں بھر کر بیڈ پر لے آیا تھا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں وہ کر رہا ہوں جو مجھے آج سے 7 ماہ پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا مگر اپنی کم عقلی کی وجہ سے میں اپنی اتنی پیاری اور حسین بیوی سے دور رہا ہوں. مگر آج میں اپنے اس ادھورے کام کو سر انجام دینا چاہتا ہوں. وہ اپنی شرٹ اتارتا اس پر سایہ فگن ہوا تھا. ارمان، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم پارٹی میں جانے والے تھے نا. بھاڑ میں گئی پارٹی، اس وقت صرف میرے بارے میں سوچو. وہ ساڑی کا پلو سرکاتا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا. ماموں جان نے کہا تھا کہ پارٹی میں جانا بہت ضروری ہے. اس نے اپنی آخری کوشش کی تھی مگر ارمان اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے خاموش کروا گیا تھا. وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی. اس نے ارمان شاہ سے وقت مانگا تھا اور کل تک تو وہ اسے پورا ٹائم دینے والا تھا مگر آج وہ اس کی تیاری دیکھ کر اپنی باتوں سے پھر رہا تھا. اس کی بے داغ پیشانی سے ہوتا ہوا وہ اس کے سرخ آرزوں پر اپنا لمس بکھیر رہا تھا. ارشان کی جان نکل رہی تھی اور وہ جیسے ہی اس سے ذرا سا دور ہوا وہ فوراً اس سے پیٹھ موڑ گئی تھی. ارمان شاہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور اس کے بالوں کو وائٹ ربن سے آزاد کرتے ربن کو سائڈ پر پھینکا تھا اور پھر ارشین کو واپس اسی کے پاس جانا پڑا تھا. اس کے خوبصورت چہرے پر اپنے لمس کے پھول بکھیرتے وہ اسے پوری طرح سے بے بس کر چکا تھا اور ارشین نے بھی اس کے سامنے ہار مانتی ہوئی اپنا آپ اس کی باہوں میں سونپ دیا تھا. صبح تقریباً 12 بجے کے قریب ارمان کی آنکھ کھلی تھی. اس نے سب سے پہلے ارشین کو دیکھا تھا. وہ اس کے پاس نہیں تھی. اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو وہ سامنے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے گیلے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی. وہ مسکراتا ہوا خود پر سے کمبل ہٹاتے اس کے پاس آیا تھا اور پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا.
شکریہ میری جان۔ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کر رہا تھا جب عرشین نے اسے دور دھکیلا تھا۔ ارمان، دور رہو مجھ سے، تو تم بہت برے ہو ارمان شاہ۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اس کے سامنے آیا تھا۔ یار، کیا چیز ہو تم؟ کبھی آپ جناب کرتی ہو اور کبھی تم۔ اس کے تم کہنے پر وہ چڑا تھا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں آپ کہا جائے۔ اچھا، مگر میں نے کیا کیا؟ وہ اسے آنکھ مارتے ہوئے شرارت سے بولا تھا، جس پر وہ سرخ ہوئی تھی۔ مگر ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں بیگم، جتنا کچھ کرنے کا میں نے ارادہ رکھا ہوا ہے۔ تم تو… وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کرتا اس کے ناک کی ٹپ پر نرمی سے لب رکھتا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب کر گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس سے ذرا سا دور ہوا، وہ فوراً اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی، کیونکہ اس سے فرار کی عرشین کی واحد راہ بس یہیں تک تھی۔ ارمان شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کیا تھا۔